السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا جناب؟ آج بڑی ہمت اور کوشش کر کے میں نے دن کے ٹائم ولاگ، دن کا تو بڑی دفعہ بنا ہے ولاگ، بٹ آپ سے میں نے شیئر کیا تھا کہ چلو ہمارا یہ والا جو ایریا ہے، یعنی کسی دن کروائیں گے جناب ہوم ٹور آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب سارے بائٹ لگتا ہے کہ میرے لیے ہی کھڑے ہیں یہ سارے چاند برے والے۔ پاکستان دیکھو کتنا بڑا ایک میٹر ہے، ہم دن میں ولاگ نہیں بنا سکتی۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات کی، اب وہ گزر رہا ہے تو پیچھے بائک آ رہی ہے، پھر پانی میں چنگچی والے آ جاتے ہیں وہ پانی پہ دینے، تو ولاگ نہیں بن پاتا۔ اس کی مین وجہ یہ بھی ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ولاگ دن میں نہ بنانے کی۔ کافی ساری باتیں میری آپ لوگوں سے کلیئر ہو چکی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے چینل گرو کرنے کو میں کچھ چیزوں کو کلیئر کرنا چاہتی تھی آپ سے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے زندگی کے ایسے کم از کم بھی 30-35 سال زندگی کے ضائع کر دیے۔ وہ اس لیے میں نے ضائع کیے کہ مجھے زندگی کی سمجھ ہی نہیں تھی، مجھے زندگی کی وہ سمجھ ہی نہیں آئی، کیسے گزر گئی مجھے پتہ نہیں۔ میرے لیے نیکی کا کرائٹیریا یہ تھا کہ میرا جو حق ہے میں اس سے دستبردار ہو کر دوسرے کو اپنا حق دے دوں، تو یہ میری بہت بڑی نیکی ہے۔ حالانکہ نیکی کے کچھ کرائٹیریا ڈفرینٹ تھے۔ میں نے بہت ساری غلطیاں کی زندگی میں، سب سے بڑی غلطی جو تھی، یہ بات کہنے میں مجھے بہت ہمت کرنا پڑی کہ میں یہ بات بولوں کہ میں نے زندگی میں غلطیاں کی۔ وہ غلطیاں انسان کا، شاید اللہ نہ کرے کہ میرے ماں باپ، میں ایسا بول رہی ہوں کہ میرے ماں باپ کی پرورش میں کوئی کمی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہماری تربیت کی، لیکن کرائٹیریا ہمارے جو خاندان ہیں یا بٹ کہہ لیں ہمارے ملک میں جو کشمیری ہیں، وہ زیادہ ہم لوگ ہمیں نا اتنا رائٹ نہیں ہے۔ میں صحیح بتاؤں تو ہمارے گھر میں شادیاں، میرے بھائی کی جب شادی ہوئی بڑے کی ماشاءاللہ سے، تو ان کی بھی منگنی ایز اٹ از ہوئی تھی کہ ابو نے پسند کیا، ابو نے ہاں کر دی، اور ابو نے بھائی کو فون کیا بھی ہاں تیری منگنی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا جانا تو کدو آنا ہے، تو بھائی نے فون پوچھا ہے میری منگنی ہو گئی۔ تو یہ چھوٹی سی بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ آپ کو یہ تھوڑا سا یہ نہ لگے کہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح سے ہے کہ بیکورڈ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی سسٹم ہی ایسا چلا آ رہا ہے کہ بس ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں وہی مناسب لگتا ہے، وہی ٹھیک لگتا ہے۔ میں نے زندگی میں نا کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کی فیصلہ، یہ والا شادی والا فیصلہ جب ہو رہا تھا تو اس وقت ملٹیپل چوائسیز تھی کافی ساری۔ وہ اس وجہ سے ہو جاتی ہیں، دیکھیں جب بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں نا، شادیاں ہوتی ہیں، اس میں کافی سارے لوگ آتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، مطلب سنتے تھے نا کہ شادیوں میں لڑکے لڑکیوں کو پسند کر لیتے ہیں تو لوگ اپنی بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے بعد میں، مجھے ویسے سمجھے، مجھے پہلے نہیں اس بات کا پتہ تھا، نہ ہم کبھی گئے تھے شادیوں وغیرہ پہ، لیکن میری زندگی کا جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت ابو بیمار تھے بہت زیادہ، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، ابو پریشان بھی رہتے تھے بہت زیادہ۔ ان کے ابو کے سر پر ابھی 2 بیٹیاں تھیں، میں، ایک میرے سے چھوٹی بہن بھی ہے وہ بھی تھی، اور ایک بھائی بھی تھا اس وقت جو میرے سے بڑے تھے۔ تو اس وقت یہ جو رشتہ آیا جہاں میری شادی ہوئی ہے، یہ رشتے میں خوبیاں انہوں نے پیرنٹس نے دیکھیں۔ سب سے پہلے پریورٹی یہ تھی کہ پڑھے لکھیں، دوسری پریورٹی تھی کہ لڑکے کی جاب گورنمنٹ کی ہے اور بڑی ریزنیبل جاب ہے، تیسری تھی کہ مطلب ویل سیٹلڈ بیک گراؤنڈ تھا۔ وہ ساری ملٹیپل چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ شادی ہو گئی۔ بعد میں اس کو کلوز کر کے بات اتنی سی کرتی ہوں کہ یہ شادی جتنی بھی ہوئی وہ سب چیزیں فیک بتائی گئیں، جو چیزیں بھی سچ تھیں کوئی سامنے نہیں آئی، جو جتنا جسے کہہ لیں کہ جتنا زیادہ مجھے بتایا گیا تھا، جتنی کہ میں سوچ کے آئی تھی یہاں پر،
ایسا کوئی سین نہیں تھا. کچھ لوگوں کا تو میں اپنے بھائی سے بالکل بھی گلہ نہیں کرتی کہ بھائی خود بھی حیران تھا کہ اچھا یہ ایسے ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. ہاں، اور اس چیز میں ہمارے ارد گرد کے لوگ بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں. اب بھائی جب میرے لائف میں کچھ پریشانی آئی تو بھائی نے ان کے ارد گرد کے لوگوں سے جہاں سے پوچھا ہوا تھا، بھائی نے کہا بھی میں نے آپ لوگوں سے پوچھا بھی تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیسا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہتے نا غلط ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ ناراض ہوتے، لڑائی بن جاتی محلے میں، اس لیے ہم نے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. شاید یہی ہمارا المیہ ہے سب سے زیادہ. اور میری زندگی کا مجھے شاید زندگی میں اتنا زیادہ مسئلہ نہ بنتا تو ایک میری جو مائنس چیزیں جانے لگ گئیں کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی جہاں آپ نے دے دی ہے وہ سب کچھ فیک ہے، اور جب پانڈا پھوٹے گا تو پھر کیا کریں گے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں تو ایسا کوئی سین نہیں تھا، اور نہ ہی یہ بتایا گیا تھا کہ شادی کے 10 دن بعد دولہا جو ہے وہ چلا جائے گا. یہ بھی نہیں تھا بتایا. اور یہ بھی نہیں تھا بتایا کہ شادی کے اگلے دن مطلب یہ جا نہیں سکتی، یہ 10 دن بعد اب شادی کے جائے گی. ساری چیزیں میں دیکھ رہی تھی. چھوٹی تھی میں، 19 سال کی کیا ایج تھی. میں دیکھ رہی تھی، میں رو رو کے بس روتی ہی رہتی تھی. میں نے کوئی شادی کو انجوائے نہیں کیا. انجوائے مین کہ میں نے چیزوں کو، خوشیوں کو نہیں سمیٹ سکی جو کہ ہونی چاہیے تھی، جو کہ میرے خیال میں ہو سکتی تھی. لیکن کچھ رشتے زندگی میں ادھر سے ہی سسرال سے ایسے تھے جنہوں نے کچھ نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ اس رشتے میں نہیں، وہ کسی رشتے میں بھی نہیں تھے کہ اس بندے کی شادی ہونی چاہیے. میں زندگی اپنی ڈگر پہ چل پڑی اور میں نے اپنی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور ہم جناب بیٹھ گئے پھر و چھری گردن پہ، بس زندگی گزرنا شروع ہو گئی. بہت زندگی میں سٹرگل کی، کیونکہ میرے سامنے میرے ابو کی انسپریشن تھی. بس یہ تھوڑا سا جو ایموشنل ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا برداشت کر لیے کریں، یہ بس کی بات نہیں ہے میرے. بس جو پرورش ہوئی تھی اس کے مطابق میں ہر غلط چیز کو بھی برداشت کرنے کو تیار تھی، کیونکہ میرے ماں باپ کی خوشی اس میں تھی، ان کا سکون اس میں تھا کہ ہماری بیٹی اپنے گھر میں رہے. میرے ابو تو شاید اس چیز کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ پتر کوئی گل ہے. میں کہتی تھی نہیں ابو کوئی بات نہیں ہے. امی بھی میں چھوٹی نہیں تھی، ابو پریشان ہو جاتے تھے. میں کہتی تھی ابو نہیں کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہتے تھے پتر تو ہسدی نہیں ہوتا جدہ پہلے ہسدی سی، تو ہاسا نہیں آتا ہوں. ایسے ابو نے باتیں کرنی. میں نے چپ کر جانا. ابو کو آئی سائڈ ویک تھی. ابو ساس ہوتا ہے کہ آئی سائڈ ویک کیا ہوتا ہے. تو اب نے کہنا کہ جیسے پہلے تو گھر آتی تھی اتنی چہل پہل ہوتی تھی، تیری دوستیں آتی تھی، تیرا تو ہنسنا ہی ختم نہیں ہوتا تھا، تیری دوستیں بھی نہیں آتی. کیونکہ دوستوں کو میں نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ میں آئی ہوں، اور کبھی ملتی ہی نہیں تھی کہ جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو ملو ہی نہ. زندگی بہت سٹرگل کرتے کرتے میرے لیے میرے ماں باپ سے زیادہ اہم کچھ تھا ہی نہیں زندگی میں، کیونکہ میں نے اپنی امی کو، ابو کو، اور ایسے لگتا تھا کہ چاروں 3 بہنوں کا، بھائیوں کا، سب کی عزت کا ٹوکرا نا میرے سر پہ کھڑا ہے. میں ہلوں گی نا تو یہ سب گر جائیں گے. پھر میں نے ان لوگوں کی زندگی کے لیے بس آہستہ آہستہ دل ہی دل میں رکھا ہر چیز کو سوچ کے کہ یہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. زندگی میں بہت سیکھا بھی. ساس بہت اچھی تھی میری، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. بہت چھوٹی تھی میں، اتنی کوئی موٹا بھی نہیں تھی، صحت بھی اچھی نہیں تھی. ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا پہلا، پھر بیٹی ہوئی، پھر بیٹا ہوا، پھر ماشاء اللہ سے ایک بیٹا ہوا. زندگی بس اس طرح سے چلنا شروع ہو گئی. لیکن میری بیماریاں بڑھنے لگ گئیں، میرے مسائل بڑھنے لگ گئے. میں نے آہستہ آہستہ اندر ہی اندر زندگی کی جنگ جو تھی نا وہ بہت ٹف ہوتی گئی. زندگی کی جنگ اتنی زیادہ ٹف ہو گئی کہ
جسے کہہ لیں کہ میں کسی سے شیئر ہی نہیں کر سکتی تھی کہ زندگی کی جنگ بہت ٹف ہے. مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے میں زندگی کو چلاؤں، کیونکہ ایک طرف مجھے اپنے بچوں کی زندگی نظر آ رہی تھی، دوسری طرف ماں باپ دنیا سے جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. سب کچھ بدل گیا. میں نے زندگی کو صحیح کرنے کا جو رستہ اختیار کیا وہ غلط تھا. غلط میں یہ تھا کہ میں نے اپنے اوپر ہی سارے غصے نکالے، میں نے اپنی ہی صحت کو خراب کیا. میں نے کسی کو فون کر کے یہ نہیں کہا کہ مجھے بچا دو. امی کے جانے کے بعد فون کو دیکھنا چھوڑ دیا. سارا بہت بڑا تھا، جب وہ بچتا ہی نہیں تھا تو بڑا بڑی بے چینی ہوتی تھی. بہرحال یہاں زندگی کی بہت ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے اگر تو آپ کی بیٹی کوئی فیصلہ رکھتی ہے یا بیٹا رکھتا ہے، پہلے آپ اس کی چوائس کو ضرور مد نظر رکھیں اور بیٹیوں کو ایسے پرورش کریں کہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے اگلے گھر جانا ہے اور وہی گھر ان کا ہے. ان کو آنٹی انکل نہیں، وہی آپ کی امی اور ابو ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میں نے آپ سے ہمیشہ کہی کہ بہو کو بہو رہنے دیا کریں، بیٹی کو بیٹی. کبھی بھی بہو بیٹی بن جائے یہ اس لیے کلیشز ہوتے ہیں. اب دیکھو آپ کی بیٹی کو جو آپ کا درد ہے نا، وہ آپ کی بہو کو نہیں ہو سکتا. وہ تو آپ کی خون کا ریلیشن ہے. ابھی بیٹی اگر آپ کی بہو آپ کی عزت کرتی ہے، مطلب سب کچھ آپ کا خیال رکھتی ہے، تو اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں. میں تو اپنی خیر یہ ورڈ میں کہہ نہ پاؤں، میں ہمت پوری کرتی ہوں یہ ورڈ کہنے کے لیے. بیچ میں فون آئی جا رہا نہیں کون ہے. یہ ورڈ کہنے کے لیے میں کچھ ہمت ضرور کرتی ہوں کہ دیکھو ہم شادی کر کے بہت دور آ گئے. ہم امی کو جتنا بھی اپنے پاس لے آتے تھے، ظاہر سکون تو ان کو اپنے گھر میں ملتا تھا. تو میں اپنے دل سے اللہ کرے کہ یہ دلاؤ جہاں تک جا سکتا جائے. میں اپنی بھابھیوں کو بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ماں کا، خاص طور پہ چھوٹے بھائی کی جو بیوی ہے، جو بھی میری اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا اجر دے، انہوں نے میری ماں کو بہت ٹف ٹائم میں سنبھالا. کیونکہ ہم بہت دور تھے، ان کی بیٹیاں بہت دور تھیں اور ہم مجبور تھے کس طرح سے ان کو آواز دیتے. بس زندگی جو تھی. اور دوسری بات جو آج میں بہت ہمت کر کے کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے اپنے بھائیوں سے دل سے پیار ہے. یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے عشق فیل ہوتا ہے. میں یہ سوچ نہیں سکتی یا میں سن نہیں سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ میرا بھائی ایسے ہے یا میرا بھائی ویسے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقیاں دے، دونوں کو خوش رہیں، آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں. انہوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سدا اپنے گھروں میں خوش رکھے. اور آخر میں سب سے زیادہ جو پیار ہے وہ بہنوں سے ہے. تینوں کا زندگی میں رہنے کا بہت بہت شکریہ. جتنا ایک بہن بہن کا دکھ سمجھتی ہے نا ماں باپ کے بعد، باقی کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس دوستی کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بہنوں کو بھی خوش رکھے. لیکن میری اس بلاگ کا مقصد صرف اتنا تھا کہ بیٹوں کی پرورش میں تو یہ کہوں گا ایک سپہ سالار کی طرح کریں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سپہ سالار مر بھی جائے تو فوج کو نہیں بتاتے. کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اگر سپہ سالار مر جائے تو فوج جنگ نہیں کر پاتی. کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جو سپہ سالار ہے اس کی شہادت ہو چکی ہے، تو ان میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں رہتی جنگ لڑنے کی. اس لیے وہ سنا تھا کہ جب پرانے وقتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو آپ کو سپہ سالار کو نہیں بتایا جاتا تھا،
اور لوگوں کو نہیں بتایا جاتا تھا سپاہیوں کو کہ سپہ سالار کی شہادت ہو گئی ہے. آپ نے منع فرمایا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر جتنے بھی لوگ سپاہی جنگ لڑ رہے ہیں اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ سپہ سالار نہیں ہے تو وہ یہ جنگ نہیں کر سکیں گے. اس لیے میں بھی وہی سپہ سالار ہوں، اپنی اس گھر کے لیے مرا ہوا سپہ سالار ہوں، لیکن میں کھڑی ہوں اس لیے کہ ان کے بچے اپنی زندگی میں متاثر اس سے زیادہ اور جتنا ہو سکتا ہے آپ سے جہاں تک آپ کا ریسورسز ہے میرے بہت جیسے کہتے ہیں نا ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے. جتنا میں ہو سکتا ہے اپنا ویل دیتی ہوں کیونکہ میں نے کبھی کسی سے ہیلپ نہیں لی کسی بھی میٹر میں خود ہی لگی ہوئی ہوں، سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. انشاءاللہ میں نے اپنی جرنی کرنے کی کوشش کی ہے شیئر، لیکن اینڈ پہ جو میں نے بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ میں بس وہ سپہ سالار ہوں جس میں واقعی میں مر چکی ہوں. میرے اندر اب نہ وہ خواہشیں ہیں نہ وہ کچھ. بس اللہ تعالیٰ صحت دے رکھے اور چلتے پھرتے دنیا سے جائے. اور جتنا ہو سکتا ہے میری بہت سارے 2-3 ایم ہیں اس دنیا سے جانے سے پہلے میں کرنا چاہتی ہوں. اس لیے میرے چینل کو جتنا ہو سکتا ہے پلیز ریکویسٹڈ ہے کہ اس کو جتنا ہو سکتا ہے دل سے اس کو پرموٹ کیجیے گا. مجھے آپ چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہماتش کے عام جو ٹک ٹاک کے نام سے، انسٹا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اسنیک پہ بھی ہماتش کے نام سے دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹک ٹاک پہ بھی ہماتش کے نام سے، فیس بک پہ بھی ہوں. تو ضرور دیکھیے گا اور مجھے آپ نے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا. اوکے، ٹیک کیئر، بائے، اللہ حافظ.